اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ہم تھوڑا سا ایک مرتبہ ریوائز کر لیں اور ریوائز کر کے پھر آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں جو منصرف اور غیر منصرف کا درس ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب جمع مذکر سالم جیسے مسلمون یہ مضاف ہوگا کس کی طرف؟ یائے متکلم کی طرف، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں واو مقدر اور حالت نصب و جر میں یا لفظاً، جیسے جاء مسلمیہ رأیتو مسلمیہ، مررتو بمسلمیہ۔ یہ کل ہم نے پڑھا تھا۔ جاء مسلمیہ میں مسلمیہ فاعل ہے، فاعل مرفوع بالواو المقدر، یہ واو ہے، مرفوع ہے واو سے، لیکن واو کیا ہے؟ وہ مقدر ہے، مقدر یعنی پوشیدہ۔ یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب، مفعول بہ منصوب بالیا، اور یا یہ کیا ہے؟ لفظاً ہے، مقدر نہیں ہے، ظاہر ہے۔ یہاں پہ یہ جو یا ہے اس میں پہلی والی یا کیا ہے؟ علامت نصب ہے، اور یہاں پہ مجرور ہے بحرف جر، مجرور بحرف جر، علامت جر کیا ہے؟ وعلامت جرہ الیا لفظاً۔ یہ اصل اعراب تھا، ہماری بحث صرف اور صرف اتنی تھی، ٹھیک ہے؟ بتانا ان کو نحو میں کیا تھا یہ بتانا تھا۔ جملہ اعتراضیہ کے طور پر انہوں نے اس کی پہلے تشریح کی کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا؟ مسلمیہ، ٹھیک ہے؟ یہ نون تو اضافت کے وقت گر جاتا ہے، جب یہ نون گر جائے گا تو مسلمیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ اصل کیا تھا؟ اگر اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمیہ، دیکھیں یہ بھی مسلمیہ ہے، یہ بھی مسلمیہ ہے، یہ بھی مسلمیہ ہے، لیکن یہ فاعل ہے، مرفوع ہے واو مقدر سے، یہ مفعول بہ منصوب ہے یا سے لفظاً، یہ مجرور ہے یا سے لفظاً، ٹھیک ہے؟ یہ منصوب یہ مجرور، دیکھنے میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ سب ایک جیسے ہیں، لیکن اصل میں ان میں بھی فرق پایا جا رہا ہے۔ وہ کیا پایا جا رہا ہے؟ اسی لیے انہوں نے دونوں کی دیکھیں وضاحت کی ہے۔ اس کی وضاحت کی کیا ہے کہ کیا تھا اصل میں؟ یہ مسلمیہ، مسلمیہ یہ تھا۔ خیر اجتماعت الواو والیا فی کلمۃ واحدہ، واو اور یا ایک کلمے میں کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی۔ جمع ہوئی تو پہلا والا ساکن ہے، دوسرا کیا ہے؟ متحرک، اور جو ساکن ہے ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ یا سے بدل دیا، تو یہ واو میں کیا ہو گیا؟ یہ یا ہو گیا۔ اب یہ یا کیا ہو گیا؟ ساکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ایک ساکن ایک متحرک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ الف میم زبر ام، میم یا زر می، تو ایک میم ساکن ہے ایک میم متحرک ہے، اسی طرح ایک یہ ساکن ایک یہ متحرک، یہ کو یہ میں کیا کر دیں گے؟ ادغام۔ کیا ہو گیا؟ مسلمیہ، کیا ہوا؟ مسلمیہ۔ ہم نے یا کی نسبت سے ضمے کو کس سے بدل دیا؟ کسرے سے، یا آپ نے پہلے کیا چاہتا ہے؟ کسرہ چاہتا ہے، تو
اس ضمے کو ہم نے بدل دیا یا سے، تو یہ جو مسلمیہ تھا کیا ہو گیا؟ مسلمیہ. تو یہ مرفوع ہے واو سے. واو کیا ہے؟ مقدر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا تبدیلی آئی ہے. مسلمیہ، ان دونوں مسلمیہ میں کیا تبدیلی واقع آئی ہے؟ یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کیسے چینجنگ ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے جی ہاں. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، کہہ رہے ہیں یہ کیا تھا؟ اصل جو حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمینا. کیا ہوتا ہے؟ مسلمینا. مسلمونہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمینا ہو جاتا ہے نا؟ تو مسلمینا ہوتا ہے. اس میں اگر یا کو پلس کریں گے تو نون تو گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ گرا. تو ایک ساکن ہے ایک متحرک ہے، اس کو اس میں کیا کر دیں گے؟ سمپل ادغام کر دیں گے. تو یہ والی یہ تو باقی ہے کہ نہیں ہے؟ جو علامت نصب تھی باقی ہے، تو اس کو اس میں ادغام کر دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ مسلمیہ. کلیئر ہے نا؟ آپ کو مولانا بنگور صاحب؟ تو پہلی اس میں کیا ہوگی؟ یہ والی یہ علامت نصب، اور اس میں یہ کیا ہوگی؟ علامت جر. اب آئیے ایک نئی بحث کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں. نئی بحث ہماری ہے غالباً منصرف اور غیر منصرف سے. الدرس السابع، 7واں درس. انشاءاللہ جب درس کے مکمل ہو جائیں گے تو ایک ٹیسٹ کریں گے ہم لوگ. صحیح ہے، کتبی چاہے شفائی دیکھیں گے جیسی مناسبت رہے، تاکہ 10 سبق کے بعد کتنا ہمیں یاد ہے کتنا نہیں یاد ہے اس کو جانچا جا سکے. اس لیے کہ بہت محنت کر رہے ہیں آپ لوگ، تو چیک کرنا ضروری ہے. کہہ رہے الدرس السابع، 7واں درس. الاسم المنصرف وغیر المنصرف. یہ بار بار آپ کے پاس سوال آتا تھا کہ یہ منصرف کیا ہے اور غیر منصرف کیا ہے. اس کی بحث آپ کے پاس نحو مقدماتی میں ہے یا نہیں ہے؟ یاد آتا بیٹا؟ نہیں ہے. تو دیکھیے الاسم المنصرف وغیر المنصرف. منصرف اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ کس کی قسمیں ہیں؟ اقسام المعرب کی. کس کی ہے؟ معرب کی قسمیں ہیں. دیکھیے ایک اسم کیا ہوتا ہے؟ یا تو معرب ہوتا ہے یا مبنی. اب جو معرب ہوگا، معرب یا تو کیا ہوگا؟ منصرف یا غیر منصرف. کہہ رہے اقسام المعرب. الاسم المعرب على نوعین. اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں. نوعین کا اعراب کیا ہے مولانا شارف صاحب؟ تثنیہ ہے. تثنیہ اعراب نہیں ہے بیٹا. اعراب جب پوچھا جائے تو بتایا کریے کیا ہے. اعلی حرف جر، نوعین مجرور، ایسے بولیے. تو اعراب کیا ہے؟ اس کا مجرور ہونا. تو نوعین کو کہیے مجرور ہے. علامت جر کیا ہے اس میں؟ یا ہے. کیوں یا ہے؟ ہاں اب بتائیے. کیونکہ یہ تثنیہ ہے اس لیے مجرور ہے یا کے ذریعے. اقسام المعرب، معرب کی قسمیں. الاسم المعرب، معرب کا اعراب کیا ہوگا؟ غلام علی صاحب کیا بتا رہے ہیں آپ؟ بتائیے مجھے. خبر. بہت مطمئن ہو کے بتایا ہے آپ نے بیٹا. صفت ہے. ہاں دیکھو دری ہری پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے ورنہ اب تک ٹھک چکے ہو. اگر ہاتھ کی زد میں ہوتے تو. الاقسام المعربی، معرب. الاسم المعرب على نوعین. اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 منصرف. الف یعنی منصرفن. منصرف کہتے کس کو ہیں؟ کہنے وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ أَوْ وَاحِدٌ
منها يقوم مقامهما. سمجھ میں تو آیا نہیں ہوگا. کہہ رہے منصرف اسے کہتے ہیں کہ اسباب تسعہ میں سے جس میں دو سبب نہ پائے جائیں اس کو کہیں گے منصرف. او واحد منها یا نو میں سے کیا پایا جائے؟ ایک پایا جائے. یقوم مقامہما جو دو کے مقام پر ہو، یعنی وہ علامت ایک ہو، اسباب تسعہ میں سے ایک سبب پایا جائے لیکن وہ سبب کیا ہو؟ دو سبب کے برابر ہو. آئے گا انشاءاللہ. نحو زید جیسے کہ زید، یعنی اسباب تسعہ میں سے نو سبب جو آگے انشاءاللہ ابھی بیان کیے جائیں گے اسی درس میں. 9 سبب ہیں، 9 ریزنز، جس کی وجہ سے 9 ریزنز میں سے 2 سبب پائے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف. اور نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ منصرف. یا کوئی ایک سبب ہو جو 2 سبب کے برابر ہو، 2 سبب کے قائم مقام ہو. انشاءاللہ غیر منصرف میں اس طرح کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. نحو زید جیسے کہ زید. وَيُسَمَّ الْأَمْكَنْ اور اس کو اور کیا کہتے ہیں؟ منصرف کو امکن کہتے ہیں. وَحُكْمُهُ تو منصرف و غیر منصرف کا کیا ہے فرق؟ کیا بھائی کیوں یہ تقسیم آپ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بتا اس لیے نہیں. وَحُكْمُهُ اور اس کا حکم ہے أَن تَدْخُلُهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ کہ اس پر تینوں حرکتیں آتی ہوں تنوین کے ساتھ. جیسے زیدن، زیدن، زیدن. لیکن احمد پہ کیا ہوتا ہے؟ احمدو، تنوین نہیں آتی. احمدا، احمدا ہے نا. جاءنی احمدو، رأیتو احمدا، مررتو بے احمدا. جاء زیدن، رأیتو زیدن، مررتو بے زیدن. تو جو منصرف ہوگا اس پر تینوں حرکت آئے گی، یعنی ضمے کی، فتحے کی اور کسرے کی. اور یہ حرکت سنگل سنگل نہیں، کس سے؟ مع تنوین، تنوین کے ساتھ. تنوین کس کو کہتے ہیں مولانا غلام علی صاحب قبلہ؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. مثل ان تقولا جیسے کہ آپ کہیں. ان تقولا کیوں کہا ہے شارف صاحب میں نے؟ علامت نصب میں سے نہیں ہے، ادات نصب میں سے. ہاں جو نصب دیتے ہیں. ان تقولا کہ جیسے آپ کہیں جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بے زیدین. تو تینوں حرکتیں اس پر داخل ہو رہی ہیں، اس لیے زید کیا ہے؟ منصرف ہے. اب دیکھیے غیر منصرف اسی کو الٹ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ مَا فِيهِ وہ جس میں ہو سببانے 2 سبب من الاسباب التسعة 9 سببوں میں سے. او واحد منها یا ایک سبب ہو یقوم مقامہما جو 2 کے قائم مقام ہوں. اگر ایسا ہوگا کہ کسی میں 2 اسباب تسعہ میں سے 2 سبب پائے جائیں گے یا کوئی ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہو تو کیا حکم ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں وَحُكْمُهُ أَن لَا تَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِينُ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر داخل نہیں ہوگا کسرہ. کسرہ تو جانتے ہو شارف صاحب؟ ہاں. والتنوین اور نہ کسرہ داخل ہوگا اور نہ تنوین داخل ہوگی. وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا اور مجرور کی جگہ پر وہ کیا ہوگا؟
مفتوح ہوگا، جیسے مررت بے احمدا. یہ سمجھ میں آیا؟ منصرف اور غیر منصرف یہ اس میں معرب کی قسم ہے. شارد صاحب منصرف کس کو کہیں گے؟ بتائیے بھنگور صاحب. نو سبب میں سے جو سبب نہ پائے جائے اور یا ایک وہ دو کے قائم مقام. اگر ایسا ہوگا تو اس کا کیا حکم ہے؟ منصرف ہوں. ارے اس پہ حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ تینوں حالت تینوں حرکتیں ہوگی تنوین کے ساتھ. غیر منصرف کس کو کہیں گے شارف صاحب؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ بولیے بولیے. غیر منصرف پائے جاتے ہیں یا ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. اس کا حکم کیا ہوگا؟ حکم بتائیے. کسرہ تنوین داخل نہیں ہوگی اور کسرہ داخل نہیں ہوگا اور تنوین داخل نہیں ہوگی. کہاں رہتے ہو؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تب آ رہا ہے تو پھر اتنی چھوٹی سی بات پہ کیوں آپ پریشان ہو رہے ہیں بیٹا؟ بھائی دیکھیں منصرف اس کو کہیں گے اسباب اتساع میں سے دو سبب نہ پائے جائیں. ٹھیک ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو اس پہ تینوں حرکتیں مع تنوین داخل ہوں گی. اور غیر منصرف اسباب اتساع میں سے دو سبب پائے جائیں یا ایک سبب پایا جائے جو دو کے قائم مقام ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ داخل نہیں ہوگا، تنوین داخل نہیں ہوگی اور جر کی جگہ کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا. کیوں غلام علی؟ صحیح ہے. اب دیکھیے اسباب اتساع کیا ہے مولانا. الاسباب المانعۃ من الصرف. ہاں مولانا سب کا حکم الگ الگ آئے گا. اسباب اتساع کو جان لیجیے آپ. اسباب اتساع وہ 9 سبب ہیں کیا کیا؟ الاسباب المانعۃ من الصرف وہ سبب جو ممنوع من الصرف کرتے ہیں کسی اسم کو. کوئی اسم ممنوع من الصرف ہوتا ہے وہ اسباب اتساع کیا ہے؟ الاسباب التسعہ ہی العدل. نمبر 1 کیا ہے؟ عدل. دوسرا ہے وصف. تیسرا ہے تانیث. چوتھا ہے معرفہ. پانچواں ہے عجمہ یعنی کسی لفظ کا عجمی ہونا. چھٹا ہے جمع. ساتواں ترکیب. آٹھواں الف و نون الزائدتان. نواں وزن الفعل. اما تفصیلہ فیاتی فیما یلی. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی کہ عدل کیا ہے، عدل کی قسمیں کیا ہے، صحیح ہے، وصف کیا ہے اور سب کی ایک ایک کی باقاعدہ پوری تفصیل آپ کو ملے گی. تو کل کا یہ کام ہے کہ منصرف جان جائیں. منصرف جس میں اسباب اتساع میں سے 2 سبب نہ پائے جائیں یا ایک ہو اور 2 کے قائم مقام نہ ہو. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو تینوں حرکتیں مع تنوین داخل ہوتی ہیں. غیر منصرف جس میں اسباب اتساع میں سے 2 سبب پائے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف. نہیں پایا جائے گا تو منصرف، پایا جائے گا تو غیر منصرف. اور اس پر کسرہ داخل نہیں ہوگا، تنوین داخل نہیں ہوگی اور
जर की जगह पर फतहा आएगा। असबाब तिस्आ क्या है? अदल है, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, अलिफ नून जायदतान, वज़नुल फ़िल। ठीक है, ये आपके असबाब तिस्आ हैं। 9 सबब इनको आपको याद करना होगा। अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, अलिफ नून जायदतान, वज़नुल फ़िल, ताकि असबाब तिस्आ क्या है आपको अच्छे से याद रहे, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, किसी इसम को कैसे पढ़ना है वो तौल पाएंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।